یہ دیکھو کیا سوال پوچھا انہوں نے, ہم بستری کا شرعی طریقہ. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے. نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ, انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے, وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے, تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے, جس سے کلمہ پڑھتا ہے, اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے, سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے, اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, کہاں سے حلال ہو سکتا ہے. تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں, بیوی کے منہ میں, یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بہت ساری خواتین کی شکایتیں آتی ہیں, میاں یورپ چلا گیا, بیگم کو یہیں چھوڑا ہوا ہے, 2 سال تک وہ سسرال میں خدمت کر رہی ہے نوکرانی بن کے, اور یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں, کبھی کبھار ایک آدھ فون کر لیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے, یورپ گئے ہو, امریکہ گئے ہو, سعودی گئے, بیگم کو اپنے بولو بھائی ساتھ رکھو, یہ عورت کا حق ہے. بعض یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شادی کر لی, تو شادی سے تو ہم منع نہیں کرتے, لیکن جب آپ نے وہاں شادی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ راتیں گزر رہی ہیں, اور اس کے پاس 2 سال میں بولو بھائی 1 مرتبہ, تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. جتنی راتیں اس کے ساتھ گزاری اتنی ہی پاکستان والی کے ساتھ گزارنا بولو بھائی پڑیں گی. اس کو بھی لے کے جاؤ. کرتے کیا ہے, اپنے گاؤں دیہات سے ایک پرانی سی نا یہاں شادی کر لی, وہ ابا کی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لی. وہاں جا کے ان کو گوریاں نظر آتی ہیں, خوبصورت خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں, تو یہ والی کیا لگتی ہے, پرانی. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں مزے اڑانے ہیں, تو بعض تو دوستیاں لگاتے ہیں لڑکیوں سے, اور بعض نکاح کرتے ہیں. نکاح کر کے اس کو نہیں بتایا, اب اس کے پاس 2 سال میں 1 مہینہ اور اس کے پاس روزانہ. تو یہ بھی ظلم زیادتی ہے. عزت دار آدمی کیا کرتا ہے کہ جہاں سفر میں جائے گا لمبے عرصے کے لیے, وہاں اپنی بیگم کو بولو بھائی. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو باپ کہا, ماں کو ماں کہا, بیوی کو صاحب کہا ہے, صاحبہ.
صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اردو والا صاحبہ نہیں، صاحب کیا حال ہے یہ والا نہیں. صاحب عربی میں کہتے ہیں ساتھی، جو آپ کے 24 گھنٹے. وصاحبتہ واخیہ، قرآن میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا تو اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا، اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا کا لفظ استعمال کیا، بھائی سے بھی دور بھاگے گا اس کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا، بیوی کو فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تعبیر ہے یا نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا. تو ابا کو کیا کہا؟ ابا، حالانکہ انسان ابا کے ساتھ بھی رہتا ہے لیکن ان کو ساتھی نہیں کہا. ماں سے بھی دور بھاگے گا اور بھائی سے بھی دور بھاگے گا، اس خاندان سے بھی دور بھاگے گا جس خاندان نے اس کو ٹھکانہ دیا، اس کو بھی اللہ نے ساتھی نہیں کہا. لیکن جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا وصاحبتہ، اس کے ساتھ رہنے والی جو تھی ہمیشہ، اس سے بھی کیا کرے گا؟ قیامت کے دن دور بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی صاحبہ ہوتی ہے، یعنی آپ کے ساتھ، بولو بھائی، رہنے والی. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب بیگم آپ کے ساتھ چپک گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے بیگم ساتھ جائے گی. ہاں تھوڑے دن کے لیے سفر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، 2 سال 3 سال جا کے رہتے ہیں اور بیگم کو یہی رکھتے ہیں. یہ عورت پہ ظلم ہے، تو یہ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ جا کے، اور یہ شریف ہونے کی علامت بھی نہیں ہے. شریف آدمی کا تو ویسے بھی بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. بھائی امریکہ 2 سال کیسے رہو گے تم یار؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو 2 سال رہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، کسی سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا رہنا بہت مشکل ہے کہ آپ بیگم کے بغیر 2 سال رہیں، آپ جوان بھی ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہیں ایسے لوگ لیکن شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو شریف ہونے کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنی بیگم کو ہمیشہ اپنے سفر میں خاص طور پر اپنے ساتھ رکھیں. یہ اس کی علامت ہے کہ بندہ خاندانی ہے. کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوتا تو بیوی کو کم از کم نہ لے کے جاتا، اس کو ٹوپی کرا دیتا. جیسے کہ لوگ عیاشی کے لیے، میں تھائی لینڈ میں تھا نا، تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگ اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے یار، اتنی زبردست خوبصورت گھومنے پھرنے کی جگہ ہیں. اس نے کہا یہاں لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں، بیگم کو ساتھ لے کے نہیں آتے ہیں. بیگم کو لے کر آئیں گے تو لوگ، وہ بیگم پوچھیں گے نا کہاں بھائی 3 دن سے کدھر غائب تھے. تو ہمیں یہ تعجب ہو رہا تھا کہ یار یہاں تو بچوں کو لانا چاہیے گھمانے پھرانے کے لیے، اگر اللہ نے وسائل دی اسباب دی ہو تو یہ کیوں نہیں، یہ سب اکیلے کے لیے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کچھ تھے اچھے لوگ بھی، تو انہوں نے کہا کہ لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں تو بیگم کو تھوڑی لے کر آئیں گے. عبد الغنی صاحب دبئی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پردیس میں 4 مہینے سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں؟ مصعب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کمائی کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے، جابز کے لیے باہر جاتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، 2 سال 3 سال وہاں رہتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں آپ کے یقیناً مشاہدے میں ہوں گے کہ پیچھے کافی ساری آزمائشیں ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ آزمائش میں مبتلا ہوتی ہیں. اس پر تفصیلی ذرا سے بریف کر دیں ناظرین. تو مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا تھا کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے. صحابیات تھیں اور بھی دوسری صحابیات تھیں، ان سب نے کہا کہ انتہائی مدت عورت کے صبر کی 4 مہینے. اس بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین سرحدوں پر ہیں 4 مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنے گھر جائیں گے. یہ وہ دور تھا جس وقت بے حیائی کا وہ طوفان نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں اور جو کچھ معاشرے میں آج کل بے حیائی ہو رہی ہے، واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے جو مرد اور عورت کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں تھیں. تو اتنا پاکیزہ دور تھا، خلفائے راشدین کی حکومت تھی. تو اس پاکیزہ دور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آج کے دور میں یہ کیسے کہا جائے گا کہ سال 2 سال کے لیے اپنی بیوی سے دور رہا جائے، جوان بیوی سے، اور جو ہے وہ اس پر شیطان جو ہے نا بالکل دسترس حاصل نہیں کرے گا. تو جائز تو ہے، سال کے آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں بیوی کی اجازت سے، لیکن یہ چیز مشاہدے کے بھی خلاف ہے، جو آج کل لوگوں کے مشاہدوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے. تو فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں 1 مرتبہ اپنے گھر کا ضرور چکر لگایا جائے، یا اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو لے کر جائیں. اگر آپ یعنی ایسا نہیں کرتے تو کسی بھی گناہ میں اگر آپ پڑ گئے، اور صرف عورت کو خطرہ نہیں ہے، مرد کو بھی تو خطرہ ہے نا، جو 1 سال اپنی بیوی کے بغیر رہ رہا ہے، تو وہ کیسے اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے. تو یہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. جہاں تک جائز ناجائز کا مسئلہ ہے وہ تو ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر
اگر بیوی اجازت نہ دے پھر 4 مہینے آپ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتے. اور اگر بیوی اجازت دیتی ہے لیکن آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جائے گی تو بھی آپ کے لیے باہر رہنا جائز نہیں ہے. یا تو اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھا جائے یا اپنے ملک ہی میں جاب تلاش کی جائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ نے کیوں پیدا کیا بھائی؟ میری مان کے چلو. اب جہاں اللہ کی مان کے چلنے میں یعنی اللہ دل جوڑنے میں اللہ خوش ہو رہا ہے تو دل جوڑنے کا کام کریں گے. جہاں دلوں کے توڑنے میں اللہ خوش ہو رہا ہے تو ہم اللہ کا دل نہیں توڑیں گے, مخلوق کا دل توڑ دیں گے. مخلوق کا توڑ دیں گے. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے, بہت سارے مسائل. خواتین کے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی اگر کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ میری, حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں, باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے, ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ JUI میں اور ابا PTI کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی, ابا کو بولو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے؟ بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ JUI کے ہو, آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا عمران خان زندہ باد, آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار, بس یہی بولو گے نا, ابا یہ نہیں کرو یار, میں دھرنے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے, میں تیرے دل سے اتر گیا, تو میرا باپ ہے جو میرے تانے دے رہا ہے, دل سے اتر گیا, تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا, میں نے جنا ہے تجھے, ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا,